بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا کہ جب مشترک کے کوئی ایک معنی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے کے ذریعے راجح ہو جائے تو وہ مؤول ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے گا، لیکن احتمال ہے خطا کے ساتھ۔ اسی پر فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ پیچھے آپ کی گزری ہے ثلاثۃ قروء والی، صحیح ہے نہیں؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کے شوہر انہیں طلاق دے دیں تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ یہ لفظ قروء وہاں پر ذکر ہوا اور یہ لفظ قروء مشترک ہے حیض اور طہر کے درمیان۔ امام اعظم اس سے حیض مراد لیتے ہیں اور امام شافعی سے طہر مراد لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ لفظ قروء کو جو ہے حیض کے معنی پر محمول کرنا، قروء کو حیض کے معنی پر محمول کرنا یہ مؤول کے قبیل سے ہوگا، اس طور پر کہ امام اعظم نے کہا کہ ایک حدیث پاک سے استدلال کیا کہ یہ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے، کہ آیت ایک حدیث پاک کے اندر بتایا گیا ہے طلاق الامۃ ثنتان، باندھی کی جو طلاق ہے وہ 2 ہیں، وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت کتنی ہے؟ 2 حیض ہے۔ تو اس کے اندر بتایا گیا کہ عدت کتنی ہوئی؟ 2 حیض، لہذا لفظ قروء کی تعیین ہو گئی یہاں پر کہ یہاں پر قروء سے مراد کیا ہوا؟ حیض ہوا۔ اس لیے امام اعظم جو ہے غالب رائے کے ذریعے حدیث پاک کے ایک دوسرے استدلال کے ذریعے سے ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں مؤول کے طریقے پر کیا ہے؟ حیض مراد ہوگا قروء سے۔ کیا ہوگا؟ سمجھ آ گیا؟ یا یوں کہیں گے کہ یہاں پر قرآن پاک میں لفظ ثلاثہ آیا اور لفظ ثلاثہ کے خاص پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پر ہم قروء سے مراد حیض لیں، تو یہ 2 صورتوں کے اعتبار سے ہم غالب رائے کے ذریعے کوئی ایسے قرائن کے ذریعے سے جو راجح کر دیں اسی معنی کو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مؤول۔ میں آ گیا؟ اسی طرح نکاح کو محمول کرنا وطی پر، یہ بھی کیا ہے؟ مؤول کے قبیل سے۔ آیت کریمہ تھی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے، یہاں نکاح سے مراد وطی پر محمول کرنا یہ بھی مؤول کے قبیل سے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ زوج سے تو نکاح ہو ہی سمجھا جا رہا ہے، آگے زوج وہی ہوتا ہے، زانی کو زوج نہیں کہہ سکتے، تو اب یہاں پر بھی زوج سے بھی ہم وہی لیں مراد نکاح، اور تنکیہ سے بھی نکاح مراد لیں تو یہ تاکید ہوگی، اور تاکید سے بہتر تاسیس ہوتی ہے۔ ایک لفظ سے کچھ معنی لیا جائے اور ایک لفظ سے کچھ معنی لیا جائے، تو ہم نے جو ہے محمول کیا لفظ تنکحہ کو وطی پر، یہ بھی قرائن کے ذریعے سے جو ہوگا مؤول کے طریقے پر ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر لفظ تنکحہ 2 معنی مشترک تھا، ایک تو یہ تھا کہ وطی کے معنی میں ہو یا نکاح کے معنی میں۔ ہم نے کہا لفظ زوج سے نکاح سمجھا ہی جا رہا ہے تو ہم اس سے نکاح مراد نہیں لیں گے، بلکہ کیا لیں گے؟ تنکحہ سے وطی مراد لیں گے، صحیح ہے؟ تو یہ 2 معنی تھے اس کے، ایک کو ہم نے کیا کر دیا؟ راجح کر دیا، یہی مؤول بن گیا۔ اسی طرح مذاکرہ طلاق، میاں بیوی لڑ رہے تھے آپس میں اور اسی درمیان میں اس نے کہہ دیا انتی بائن، تو بائنہ ہے۔ اب یہاں بائن تو 2 لفظوں میں مشترک ہے، ایک بائن جدا ہونے کے معنی میں ہے اور ایک بائن ظہور کے معنی میں، بینونس یعنی بیان کے معنی میں، لیکن طلاق کے مذاکرہ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ یہاں یہ حالت بتا رہی ہے کہ قرائن بتا رہے ہیں کہ انتی بائن سے مراد طلاق بائن مراد ہے، لہذا ہم غالب رائے کے ذریعے ہم محمول کریں گے اس پر کہ یہاں پر طلاق ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ سمجھ آ گیا نہیں؟ دیکھیں، وحمل الاقراء علی الحیض، اور اقرا کو محمول کرنا حیض پر، وحمل النکاح، اور نکاح کو محمول کرنا فی الآیت علی الوطی، آیت میں وطی پر، وحمل الکنایات، اور کنایات یعنی طلاق کے جو کنایات الفاظ ہیں
ان کنایات کو محمول کرنا، وحمل الکنایات اور کنایات کو محمول کرنا، حالہ مذاکرات الطلاق، طلاق کے ذکر ہونے کی حالت میں، طلاق کے ذکر ہونے کی حالت میں الگ طلاق، کس کو؟ کنایات الفاظ کو محمول کرنا، طلاق کا ذکر ہونے کی حالت میں طلاق پر محمول کرنا، من ھذا القبیل، اسی قبیل سے ہوگا۔ کس قبیل سے؟ ایت تعویل، یعنی مؤول کے یہ تین چیزوں کی تشریح ہو گئی۔ سمجھ آ گیا؟ آ گیا نہیں؟ اب آگے اس کے بعد آ جائیں۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، المحتمل یصرف الی احد محتملی، یعنی محتمل جب اس کے احتمال میں سے کسی ایک کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ دیکھیں کسی انسان کے پاس کئی طرح کے نصاب ہیں مال، ایک اس کے پاس جو ہے پیسے کا بھی نصاب ہے، ایک اس کے پاس جو ہے جانوروں کا بھی نصاب ہے، اس کے پاس بکری ہیں بہت ساری، اونٹ ہیں بہت سارے، 40 بکری ہیں، یا اونٹ اور یا گائے وغیرہ ہیں جو 200 ہیں، ان پر نصاب پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح چاندی 200 درہم پہ یہ نصاب پورا ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے بہت سارے نصاب ہیں اس کے پاس، ہے نا، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ لیکن کسی نے اب ایسی صورت میں دین کسی کے اوپر، اس کے بعد لیجئے اس کے پاس زکوٰۃ کا مال بھی ہے، مال جو ہے جانور بھی ہیں اس کے پاس، جانور کے اوپر سے زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، اس کے پاس بکریاں بھی، اس کے اوپر سے بھی زکوٰۃ ہو رہی ہے اس میں، اور ایک اس کے پاس دراہم و دینار ہیں۔ اب دراہم و دینار ہیں لیکن اس نے قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ، یعنی اس نے کیا کیا، مہر شادی کی ایک عورت سے اور کہا کہ میں تجھ سے جو ہے میں مہر پہ شادی کر رہا ہوں، ایک اپنے نصاب پر شادی کر رہا ہوں، میرے پاس جو مالک نصاب ہے میرے پاس کئی، میں اس نصاب پر میں تجھ سے شادی کر رہا ہوں، نصاب کی تعین نہیں کی، میں ایک نصاب پر تجھ سے شادی کر رہا ہوں، یعنی جو میرے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں نصاب کو تجھے مہر میں ادا کروں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اب اگر 1 سال گزر گیا ان پر، کتنے گزر گیا؟ چاندی پر بھی گزر گیا، دینار و درہم پہ بھی 1 سال گزر گیا، اور جانوروں پر بھی گزر گیا 1 سال۔ اب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ کہتے ہیں زکوٰۃ جو واجب ہوگی وہ جانور والوں پر ہوگی، اور جو درہم و دینار ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر کئی چیزیں تھیں جو زکوٰۃ میں ادا کی جانے والی تھیں، لیکن دراہم و دینار جو ہیں یہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، دراہم و دینار قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ عورت کا مہر ہے، اور مہر کی وجہ سے یہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ کسی کے اوپر اگر قرض ہو تو وہ قرض کی وجہ سے وہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ چلا جائے گا کس میں؟ مہر ادا کرنے میں، باقی جو مال بچے گا جانوروں والا اس سے زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ یہاں پر جو ہے مہر کو ادا کرنا یہ درہم و دینار کے ذریعے آسان ہے، برخلاف جانوروں کے ذریعے سے کہ جانور کو پہلے بیچے گا پھر جا کر کے دے گا، اور درہم و دینار نفس دینار و درہم کو دے دے گا۔ تو حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ کسی کے پاس 2 طرح کے نصاب ہوں جس سے نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہے ہوں، لیکن ایک جو ہے وہ زکوٰۃ میں قرض میں دین ہے اس کے اوپر، تو اب دین کی ادائیگی پھیر دی جائے گی ان میں جو سب سے آسانی سے ادا ہو جا سکتا ہو، اور زکوٰۃ کو دوسرے کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ ان المحتمل یصرف الی احد محتملی، کہ جو محتمل ہو اس میں سے 2 کے اس کے احتمال میں سے کسی ایک کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا دین المانع من الزکوٰۃ، وہ دین وہ قرض جو زکوٰۃ سے روکنے والا ہو، وہ دین جو زکوٰۃ سے روکنے والا، یصرف الی ایسر المالین، دونوں مالوں میں سے سب سے آسان کی طرف پھیر دیا جائے گا، دونوں مالوں میں سب سے آسان کی طرف پھیر دیا جائے گا، قضاء للدین، دین کو ادا کرنے کے لیے، دین کو۔ وفرع محمد علیہ الرحمہ علی ھذا، اور اسی پر امام محمد نے تفریح فرمائی، مسئلے کو ایک تفریح فرمائی۔ کیا فرمائی؟ فقال، انہوں نے فرمایا کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے روکنے والا، وہ دین جو مانع ہو وہ مالوں میں سے سب سے آسان کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اسی پر تفریح فرمایا اذا تزوج امرأۃ علی نصاب، امرأۃن، جب کسی مرد نے شادی کی کسی عورت سے، علی نصاب، کیا ہے؟ کسی نصاب پر، کیا ہے؟ یعنی چاہے وہ نصاب زکوٰۃ کا جو ہے
جب کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کی نصاب پر اور متزوج یعنی شادی کرنے والے کے پاس وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ اور اس کے پاس ایک غنم کا بھی نصاب ہے. کس کا نصاب ہے؟ بکریوں کا نصاب ہے، یعنی 40 بکری ہیں، ایک نصاب یہ ہے. وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ اور ایک نصاب کس کا ہے؟ دراہم کا ہے، جو کہ 200 درہم چاندی ہے. اب کہتے ہیں یُصْرَفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاهِمِ تو اب مہر کی ادائیگی کو یعنی دین کو پھیر دیا جائے گا دراہم کی طرف. لِأَنَّهَا أَيْسَرُ قَضَاءً مِّنَ الْغَنَمِ کیونکہ یہ بکریوں سے زیادہ آسانی سے ادا کرنے والا ہے. لکھا ہے بین سطور میں لِأَنَّهَا أَيْسَرُ قَضَاءً مِّنَ الْغَنَمِ کیونکہ اس سے بکریوں سے زیادہ آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ حتیٰ لو حال علیہم الحول یہاں تک کہ ان پر اگر سال گزر جائے، کن دونوں پر؟ بکریوں والے نصاب پر بھی سال گزر جائے اور چاندی کا نصاب دراہم کا نصاب بھی، اس پر بھی سال گزر گیا تو کہہ رہے ہیں تجب الزکوٰۃ عندہ فی نصاب الغنم تو امام محمد کے نزدیک صرف زکوٰۃ بکریوں کے نصاب میں واجب ہوگی. اس میں کیوں نہیں ہوگی؟ قرض میں ہے نا. تو ان کے نزدیک صرف بکریوں کے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی. ولا تجب فی الدراہم اور دراہم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہو گیا مسئلہ. اب یہاں پر ایک اور چیز سنیں. خاص ہم نے پڑھے تھے پہلے خاص عام مشترک مؤول، اسی طرح کیا تھا مطلق اور مقید. اب یہاں فرماتے ہیں کہ مؤول کے اندر کیا تھا کہ احتمال خطا کے ساتھ عمل کرنا واجب تھا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ متکلم کی جانب سے بیان ہی آ جائے اس کا، اب اس پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہوگا، کیونکہ متکلم نے اس کی وضاحت کر دی وہ ہے کیا چیز، کیا ہے وہ ہے کیا چیز، تو اس کو ہم کہیں گے مفسر. کیا کہیں گے؟ مفسر. یعنی پہلے کوئی اجمال تھا اس کی تفسیر کر دی متکلم کی زبان سے ہو گئی، اس کو کہیں گے مفسر، تفسیر کرنے والا. جیسے کسی نے یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پر جو ہے 10 درہم ہے، کیا ہے؟ مجھے فلاں کو 10 درہم دینا ہے. اب یہاں مشترک تھا کون سا 10 درہم دینا ہے، کہاں کے، کس کے دینا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کہہ دیا من نقدی بخارا، بخارا کے سکوں میں سے دینا ہے، یعنی شہر بخارا کے سکوں میں سے دینا ہے. یہ نقد بخارا کیا ہو گیا؟ یہ لفظ کیا ہو گیا؟ مفسر ہو گیا. اب جتنے بھی احتمال ہو سکتے تھے رائج ہونے کا، کون سا دیا جائے، مالیت مختلف ہو یا کوئی ہو، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. یہ نقد بخارا کیا ہو جائے گا؟ سب کے لیے مفسر بن جائے گا. اب کوئی واجب نہیں ہوگا، اسی کے یہی واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ اگر مشترک کی بعض صورتوں میں سے کوئی ایک راجح ہو جائے بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ متکلم کی جانب سے بیان ہو کر، متکلم کی جانب سے کانا مفسراً تو یہ کیا ہوگا؟ مشترک اس وقت کیا ہو جائے گا؟ مفسر ہو جائے گا. وحکمہ اور اس کا حکم یہ مفسر کا انہ یجب العمل بھی یقیناً کہ اس پر یقینی طور پر عمل واجب ہوتا ہے، عمل طور پر، اور لعدم احتمالی خلافی کیونکہ اس کے خلاف کا احتمال نہیں ہونے کی وجہ سے. مثال اذا قال اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی مرد نے کہا لفلان علی 10 دراہم کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہے من نقد بخارا، بخارا شہر کے سکوں سے، بخارا شہر کے، فقولہ من نقد بخارا تو اس کا قول نقد بخارا التفسیر لہ یہ اس کے جو قول تھا کون؟ علی 10 دراہم اس کے اس قول کی کیا ہو جائے گا؟ تفسیر ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں فلولا ذالک اگر یہ نہ ہوتا، کون نہ ہوتا؟ من نقد بخارا نہ ہوتا، لکانا منصرفا الی غالب نقد البلد تو کہاں پھیرا جاتا؟ شہر کے رائج سکے کی طرف پھیرا جاتا، کیونکہ پھر وہ کیا رہتا؟ پھر وہ مؤول بنتا نا. ہاں تو مؤول بنتا، لیکن مؤول سے اوپر کون ہے؟ مفسر ہے. تو کہہ رہے ہیں لولا ذالک اگر یہ نہ ہوتا لکانا منصرفا تو علیہ 10 دراہم اس کو پھیر دیا جاتا الی غالب نقد البلد شہر کے زیادہ رائج سکے کی طرف بے طریق تعویل کے طریقے پر. فیترجح المفسر علی المؤول تو ایسی صورت میں اب مفسر مؤول پر کیا ہو جائے گا؟ راجع ہو جائے گا. فلا یجب نقد البلد تو اب شہر کا رائج سکہ واجب نہیں ہوگا، شہر کا رائج سکہ بل یجب نقد بخارا بلکہ لکھا نہیں بلکہ نقد بخارا. سمجھ میں آ گیا؟ کیا حاصل کلام نکلا آج کے سبق میں؟ آج کے سبق میں حاصل کلام یہ نکلا کہ
حیض اور توحیض کے مسئلے میں کہ وہاں پر جو ہے تعویل کے طریقے پر ہم نے حیض پر محمول کیا اسے، کیونکہ وہاں پر کیا تھا، یہ ہم نے ایک حدیث پاک سے پتہ چل رہا تھا کہ باندھی کی عدت جو ہے 2 حیض قرار دی ہے، تو اس میں پتہ چلا کہ حیض سے عدت گزارے گی عورت، صحیح ہے نہیں؟ یا ہم کہیں گے لفظ ثلاثہ سے ہم نے سمجھا کہ وہاں پر قروء سے مراد حیض ہی ہے، کیونکہ وہاں پر لفظ ثلاثہ پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم قروء سے حیض مراد لیں۔ اسی طرح حتی تنکیہ زوجن غیرہ میں یہ تنکیہ جو ہے یہ مشترک ہے وطی اور نکاح کے درمیان، تو ہم نے یہاں پر لفظ تنکیہ سے وطی مراد لیں گے، کیونکہ زوج سے یہ تو نکاح سمجھا ہی جا رہا ہے اور تاکید سے تاسیس بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح طلاق کا ذکر چلنے کے وقت میں شوہر اپنی بیوی سے انتی بائن کہتا ہے، یہ بائن مشترک ہے جدا ہونے اور ظاہر ہونے کے درمیان میں، لیکن حالت طلاق مذاکرہ طلاق یہ بتلا رہی ہے اس بات کو کہ یہاں اس سے یہ طلاق ہی مراد ہوگی، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا، مؤول ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کسی کے پاس جو 2 طرح کے درہم نصاب ہوں، کئی طرح کے نصاب ہو اور کسی کا قرض بھی ہے اس کے اوپر، تو اب ایسی صورت میں جو ہے قرض کی ادائیگی اس میں جو سب سے آسانی سے ادا ہو سکتا ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ دوسرے مال سے ادا کی جائے گی۔ کہ کسی مرد نے اگر کسی عورت سے شادی کی کس پر کہ ایک نصاب پر، اس کے پاس مختلف طریقے کے نصاب ہیں، تو کہتے ہیں اب اس پر سال گزر گیا تو کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہوگی وہ جانوروں کے اس میں جو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور دراہم پر جو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ دراہم تو جو ہیں وہ قرض میں ہیں، لہذا اس سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قرض کی ادائیگی کو آسانی کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر متکلم کی طرف سے کوئی ایک معنی راجع ہو جائے مشترکہ تو اسی کو ہم مفسر کہیں گے، اور یہ مفسر جو ہوگا یہ اول پر کیا ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ اس کا قول علیہ عشرۃ الدراہم من نقد بخارا، یہ نقد بخارا جو ہوگا یہ کیا ہوگا، مفسر ہوگا۔ اب اس پر جو ہے کوئی اور واجب نہیں ہوں گے، صرف نقد بخارا ہی واجب ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہاں جو ہے مؤول کو واجب ہوتا، لیکن یہ ہے تو ایسی صورت میں مؤول پر کیا ہوگی، اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔